ہم سب اس ایک دوست کو جانتے ہیں جو اکثر باہر جانے کی پلان کینسل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہی دوست جو باہر گھومنے پھرنے کے بجائے گھر پر ایک پرسکون شام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ معاملہ کسی سے بچنے کا نہ ہو بلکہ کسی اہم چیز کی حفاظت کرنے کا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے، اور اگر کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر جانے سے زیادہ گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو شاید آج انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس رویے کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ذاتی پسند سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا تعلق سیدھا ہماری نفسیات سے ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں، سوشل انرجی۔ اسے ایک بیٹری کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق ہے۔ ایکسٹروورٹس یعنی بیروں بین لوگوں کے بیچ رہ کر اپنی توانائی واپس حاصل کرتے ہیں، مطلب شور، ہنگامہ اور لوگوں سے ملنا جلنا انہیں چارج کرتا ہے۔ لیکن انٹروورٹس یعنی دروں بین کے لیے معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہر سماجی ملاقات چاہے کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو، ان کی انرجی کم کرتی ہے۔ ان کے لیے تو گھر ہی وہ چارجنگ سٹیشن ہے جو اصل میں کام کرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سائنسی نظریہ ہے جسے آپٹیمل اراؤزل تھیوری کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اچھا محسوس کرنے کے لیے ایک مختلف لیول کی سٹیمیولیشن یعنی جوش و خروش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سستی خوف یا کردار کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ بائیولوجی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کسی کا دماغ اور اعصابی نظام کیسے بنا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہمیں دوسروں کے لیے زیادہ ہمدرد بناتا ہے۔ لیکن بات صرف انرجی تک محدود نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم عنصر ہے قابو، یعنی کنٹرول کی ضرورت۔ ذرا سوچئے، باہر کی دنیا کتنی غیر متوقع اور افراتفری سے بھری ہوتی ہے نا؟ اجنبیوں کا شور، اچانک بدلتے ہوئے منصوبے اور اکثر سطحی بات چیت۔ اس کے بالکل برعکس، گھر میں ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، روشنی سے لے کر آواز تک۔ یہ ہماری ذاتی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اور جن لوگوں کو بے چینی یا زیادہ حساسیت کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کنٹرول کوئی عیش و عشرت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا میں خود کو سنبھالے رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو اکثر بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ معاشرہ اکثر گھر پر رہنے کو وقت ضائع کرنے کے برابر سمجھتا ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت بہت سے لوگ گھر پر ہی سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ جب ذہن باہر کی بھاگ دوڑ سے آزاد ہوتا ہے تو اسے سوچنے، تخلیقی ہونے اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ریسرچ بھی یہی کہتی ہے۔ تنہائی میں گزارا گیا وقت دراصل تخلیقی صلاحیت، خود شناسی اور مسائل کو حل کرنے کی مہارت کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بڑے بڑے آئیڈیاز اور خیالات شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں جنم لیتے ہیں۔ جب باہر کا شور کم ہوتا ہے تب ہی اندر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اکثر یہ تاثر دیتا ہے کہ ایک بھرپور زندگی ہنگاموں سے بھری ہونی چاہیے، لیکن کیا ہو اگر ایک پرسکون زندگی بھی اتنی ہی قیمتی ہو؟ یہ اداسی کی علامت نہیں بلکہ خود شناسی یعنی سیلف اویئرنیس کی نشانی ہے۔ البتہ یہاں ایک بہت اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ گھر پر رہنے کی ہر خواہش کی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اس کے پیچھے کوئی گہری بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیا گھر پر رہنے کا فیصلہ خوشی سے کیا جا رہا ہے یا خوف سے؟ کیا مقصد توانائی بحال کرنا ہے یا دنیا سے چھپنا؟ اس سوال کا جواب کسی کی ذہنی صحت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ فرق بہت واضح ہے۔ ایک طرف خوشی اور خود کو ریچارج کرنے کا احساس ہے، جبکہ دوسری طرف خوف اور پھنسے ہونے کا احساس ہے۔ اگر کوئی خود کو دوسری کیفیت میں پائے تو مدد حاصل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، صحت مند انٹروورژن یعنی درونی بینی اور ایسی سماجی پریشانی جو زندگی کو محدود کر دیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مختلف لیکن اتنا ہی قابل قدر اور مکمل طریقہ ہے۔ جو لوگ گھر پر رہنا پسند کرتے ہیں وہ زندگی میں کچھ کھو نہیں رہے، بلکہ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی رسومات جو ہمیں سکون دیتی ہیں اور روزمرہ کی زندگی کو معنی بخشتی ہیں۔ اور بتا ہے، نفسیات میں اس کے لیے ایک خاص اصطلاح بھی ہے،
لو اسٹیمیولیشن پریفرنس۔ یہ ان لوگوں کی وضاحت کرتی ہے جنہیں لطف اندوز ہونے کے لیے بیرونی دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کی اپنی اندرونی دنیا ہی کافی بھرپور اور دلچسپ ہوتی ہے۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ بس زندگی گزارنے کا ایک مختلف انداز ہے، ایک ایسا انداز جو شور اور کارکردگی کے بجائے سکون اور گہرائی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ ہمارا گھر توانائی بحال کرنے کی جگہ ہے یا چھپنے کا ایک پنجرہ؟ اس کا جواب ہمارے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔